جھوٹا الزام یا بہتان لگانے کا انجام۔ وہ بات ہی ایسی تھی جو ان کو بہت ہی بری لگی۔ انہوں نے سوچا بھی نہ ہوگا کہ زندگی میں ایک دن ایسا بھی آئے گا جب ان پر اتنا گھٹیا الزام لگے گا۔ ایک طرف دماغ نہ چاہتے ہوئے بھی اس بات کو سوچ سوچ کر پریشان ہو رہا تھا، جبکہ دوسری طرف دل بہت غمگین تھا۔ پوری زندگی انہوں نے اسلام کے احکامات پر عمل کرتے ہوئے گزاری تھی، اور آج ایک عورت ان پر زمین پر قبضہ کرنے کا بہتان یعنی جھوٹا الزام لگا رہی تھی۔ اسی غم اور پریشانی کی حالت میں ان کی زبان سے یہ الفاظ نکلے: الہی تو جانتا ہے کہ میں بے گناہ ہوں، میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ تو جانتا ہے کہ وہ جھوٹی ہے، اسے اس کے جھوٹ کی یہ سزا دے کہ اسے اندھا کر کے کنویں میں گرا دے، تاکہ لوگوں کے سامنے یہ بات واضح ہو جائے کہ میں نے اس عورت پر کوئی ظلم نہیں کیا۔ یہ واقعہ بنو امیہ کے دور حکومت کا ہے، جب عروہ بنت اویس نامی عورت نے ایک صحابی رضی اللہ تعالی عنہ پر یہ الزام لگایا کہ انہوں نے میری زمین کے کچھ حصے پر قبضہ کر کے اسے اپنی زمین میں شامل کر لیا ہے۔ وہ جہاں بھی جاتی لوگوں کے سامنے مظلومیت کا رونا روتی، اور لوگوں میں ان صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کے بارے میں طرح طرح کے شبہات پیدا کرنے کی کوشش کرتی۔ اس کی ہٹ درمی کا یہ عالم تھا کہ اس نے مدینہ کے گورنر مروان بن حکم کے سامنے بھی اس بات کا تذکرہ کیا، اور ان کی عدالت میں اس صحابی رضی اللہ تعالی عنہ کی شکایت کی، ان کے خلاف مقدمہ درج کروایا۔ مروان بن حکم نے اس حوالے سے اپنا ایک نمائندہ بھیجا، تو وہ صحابی جن کا نام سعید بن زید رضی اللہ تعالی عنہ تھا، بہت زیادہ غمگین ہو گئے اور سوچنے لگے کہ میں یہ کام کیسے کر سکتا ہوں، جبکہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ ارشاد سن رکھا ہے کہ جس میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جس کسی نے ایک بالش زمین بھی ناجائز طریقے سے اپنے قبضے میں لی، قیامت کے دن 7 زمینوں کا طوق اس کے گلے میں ڈالا جائے گا۔ صحیح بخاری و مسلم۔ اس کے بعد انہوں نے اس عورت کے متعلق بد دعا کی۔ اس واقعہ کو کچھ ہی عرصہ گزرا تھا کہ اس عورت کی بستی وادی عتیق میں بہت بڑا سیلاب، زبردست قسم کا سیلاب آیا۔ ایسا سیلاب پہلے کبھی نہ آیا تھا۔ اس سیلاب کے آثار ابھی باقی تھے کہ وہ عورت اللہ کے حکم سے اندھی ہو گئی، حالانکہ اسے ایسا کوئی حادثہ پیش نہ آیا جس سے وہ اندھی ہو جاتی۔ ایک دن وہ عورت اپنے باغ میں چل پھر رہی تھی کہ اچانک کنویں میں گر کر ہلاک ہو گئی۔ یوں لوگوں پر واضح ہو گیا کہ وہ عورت جھوٹی تھی، اور جن پر اس نے زمین پر قبضہ کرنے کا الزام لگایا تھا، ان کی سچائی لوگوں پر ظاہر ہو گئی۔ اس لیے کسی پر جھوٹا الزام یا بہتان لگانے سے پہلے اللہ کے عذاب سے ڈرنا چاہیے۔